یہ مہینہ جو چل رہا ہے ابھی اسلامی مہینوں کا سب سے آخری مہینہ چل رہا ہے، ذوالحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، اور جس طرح سے انگریزی مہینے میں دسمبر سب سے آخری مہینہ ہوتا ہے، اسی طرح سے یہ اسلامی مہینوں میں اسلامی کیلنڈر کے حساب سے یہ سب سے آخری مہینہ ہے۔ اس مہینے کی بہت ساری فضیلت اور تاکید حدیث نبویہ سے اور قرآن کریم سے وارد ہوئی ہے۔ اسی مہینے کے اندر قربانی جیسا عظیم عمل ہم لوگ کرتے ہیں، اور اسی مہینے کے اندر حج جیسا عظیم فریضہ بھی جو صاحب استطاعت ہیں وہ ادا کرتے ہیں، اور بھی دیگر فضائل ہے اس مہینے کے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ذوالحجہ کے مہینے کے شروع کے 10 دن کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، کہ 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ تو ان 10 دنوں کے بہت ہی زیادہ فضیلت حدیث سے وارد ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں کم از کم 3 روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ ذوالحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر کے 9 تاریخ تک، یعنی کہ قربانی جس دن ہم دیتے ہیں اس سے ایک دن پہلے تک لگاتار 9 روزے رکھا کرتے تھے۔ اور صحیح حدیث سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں، یوم عرفہ کے روزے کا مطلب یہ ہے کہ قربانی سے جو ایک دن پہلے 9ویں ذوالحجہ کے دن وہ ایک روزہ، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک روزہ گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی کہ جو صغیرہ گناہ اگر ہم سے سرزد ہو جائے تو اللہ رب العزت اس ایک روزے کے صدقے میں معاف کر دیں گے۔ اور بھی اس مہینے کے بہت سارے احکامات ہیں، جیسے اگر کوئی قربانی کرتے ہیں جو صاحب نصاب ہیں تو ان کے لیے یہ مستحب ہے کہ جیسے ہی قربانی کا چاند نکلے تو وہ اس سے پہلے ہی بال وغیرہ کٹا لے، اگر نہیں کٹائے ہیں تو وہ پھر اسے اسی حال میں رہنے دے، ناخن وغیرہ اسے نہ کاٹے۔ یہ ایک مستحب عمل ہے، اگر کوئی کر لے تو ایسا نہیں ہے کہ قربانی نہیں ہوگی، قربانی ہو جائے گی، بس ایک مستحب عمل ہے، اگر ہم اسے کر لیں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں۔ ہاں یہ اتنا ضرور ہے کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم ایک ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ اور جہاں تک بات ہے کہ اس مہینے کی فضیلت کی، تو بہت ساری فضیلت ہے۔ حج جیسا ہی ایک عظیم عمل اس مہینے میں ہوا ہے، حاجی لوگ حج کرنے کے لیے گئے بھی ہیں۔ ہم سب بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی استطاعت دے، ہمیں بھی اتنی وسعت دے کہ ہم سب اللہ رب العزت کے دربار میں جا کے پہنچے، ہم بھی بیت اللہ کا طواف کریں، ہم بھی مسجد نبوی میں جا کر کے 2 رکعت نماز ادا کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قبول فرمائے۔ سب اپنے اپنے دلوں سے نیت کریں، دل کی نیت ہی میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں، ہماری نیت جیسی ہوگی اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ہمارا فیصلہ فرمائیں گے۔ ایک چھوٹی سی کارگزاری میں آپ لوگوں کے سامنے میں بیان کر دوں، یہ 2-3 دن پہلے ہی کی بات ہے، اور جو بہت سارے لوگ جو موبائل یوز کرتے ہیں، سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، وہ انہوں نے دیکھا بھی ہوگا کہ لیبیا کے اندر ایک شخص تھا جسے حج میں جانے کی اس نے مکمل تیاری کر لی تھی۔ یہ کل پرسوں کا ہی واقعہ ہے، اس نے مکمل تیاری کر لی تھی حج میں جانے کی، لیکن اس کے نام کے آگے غزافی لکھا ہوا تھا، تو اس کے وجہ سے اسے جو ہے کہ اس میں ایروپلین کے اندر چلانے سے انکار کر دیا گیا، پائلٹ نے انکار کر دیا۔ اور لیکن اس کا ایمان دیکھیے اتنا مضبوط ایمان تھا کہ سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی وہ جو ہے کہ اس میں ایئرپورٹ میں ڈٹا رہا، اور وہ کہا کہ جب تک میں حج کرنے نہیں جاؤں گا یہ پلین نہیں جا سکتی۔ اس کے جو دوسرے ساتھی تھے وہ سارے اس میں چڑھ بھی گئے اور فلائٹ اپنے سفر کے لیے نکل گئی، لیکن تھوڑی سے دور جانے کے بعد اس میں کسی طرح کی کوئی خرابی آئی اور وہ اسے واپس سے اسی ایئرپورٹ میں واپس آنا پڑا۔ لیکن پھر اس کے اندر جو لوگ تھے انہوں نے پائلٹ سے درخواست کی کہ اس شخص کو ہم لوگ لے لیتے ہیں ساتھ میں، شاید ہو سکتا ہے وہ ایسا کہہ بھی رہا تھا، لیکن انہوں نے دوبارہ سے پھر انکار کر دیا کہ نہیں اسے نہیں لیں گے۔ اس کے بعد جو ان کے اندر خرابی تھی اس کو ٹھیک کر کے واپس سے پھر اسے اپنے سفر کے لیے اڑایا گیا، تو دوبارہ سے پھر وہ کسی ٹیکنیکل ایشو کے اندر پھر پھنس گیا۔ تو پائلٹ نے قسم کھا کر کے یہ بات کہی کہ میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ جب تک اس بندے کو اس میں چڑھایا نہیں جائے گا تو ہمارا سفر مکمل نہیں ہو سکتا ہے، ہم نہیں اپنے سفر کو پہنچ پائیں گے۔ تو واپس سے دوسرے بار پھر واپس سے وہ جو ہے کہ ایروپلین واپس سے اس میں
اپنے جگہ پہ واپس آئی اور اس بندے کو لے جایا گیا اور وہ الحمدللہ اس نے اپنی ویڈیو ریلیز کی. اس نے بتایا کہ میں اللہ کے فضل سے مکہ مکرمہ پہنچ چکا ہوں اور میں انشاءاللہ حج کروں گا. تو یہ ایمان کی ایک طاقت ہے. 100% اسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا کس طرح کا یقین ہوا کہ اسے 100% یقین تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ پہ کہ میرے بغیر یہ فلائٹ نہیں اڑے گی. میں نے ارادہ کیا ہے, میں نے عزم مصمم کیا ہے, تو انشاءاللہ میں حج میں جا کے رہوں گا. تو ہمیں بھی اس طرح کی ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت ہمارے بھی ایمان کو اسی طرح سے قوی کر دے کہ اب ہم اپنے اعمال پر ہم جائزہ لیں کہ ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے اور ہم کس حالت میں اپنی زندگی گزر بسر کر رہے ہیں. لیکن کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم سب چاہے تو کر سکتے ہیں. وہ کوئی بہت بڑے بزرگ یا بہت بڑے پیر یا بہت بڑے عالم نہیں تھے, ایک عام سے انسان تھے. ایک کوئی بہت بڑے عالم یا کچھ وہ بھی نہیں تھے کہ کوئی بہت بڑے پیر صاحب تھے یا کچھ تھے. اللہ تعالیٰ کسی کے بھی نیکی کے عمل کو قبول کر سکتا ہے. بس دل کی نیتوں کی بات ہے کہ ہمارا اصل میں نیت کتنا صاف ہے, ہمارا دل کا تعلق اور کنیکشن اللہ رب العزت سے کتنا جڑا ہوا ہے. ہم سب بھی اللہ تعالیٰ کے ذات سے امید رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کو مضبوطی سے کریں اور جو ہمارے معاملات ہیں اسے بھی ہم درست کریں اور اس مہینے میں خصوصی طور پہ عبادت میں اضافہ کریں. جو فرائض ہے اسے تو ادا کریں گے, جو نوافل ہے اسے بھی کریں. روزوں کو بھی اگر ہم رکھ سکتے ہیں تو رکھیں, ورنہ کم از کم ایک روزہ جو بقرعید سے پہلے کا جو روزہ اسے کم از کم ضرور رکھیں. اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں, اس کی فضیلت بھی بتائیں اور خصوصیت کے ساتھ نمازوں کی پابندی ہم سب کریں. جس طرح قربانی ایک عمل ہے, حج ایک عمل ہے, اسی طرح نماز بھی ایک عمل ہے. قربانی سال میں ایک دفعہ آتا ہے, حج پوری زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے. اسی طرح سے روزہ پورے سال میں ایک مہینہ فرض ہے, لیکن نماز دن میں 5 دفعہ فرض ہے اور یہ ہم سب کے اوپر فرض ہے. جس طرح سے ہم دوسرے اعمال کو ترجیح دیتے ہیں, پیسے خرچ کر کے اسے کرتے ہیں, تو اسی طرح سے اس عمل کو ہمیں بغیر پیسے خرچ کیے اس عمل کو ہمیں کرنے کا موقع مل رہا ہے اور اتنی ساری نیکیاں مل رہی ہے. تو ہمیں اس میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے, بلکہ ہمیں مستعدی کے ساتھ اور ایک استقامت کے ساتھ ہمیں اس پہ غور کرنی چاہیے کہ ہماری نمازیں ہم سے کیوں چھوٹ رہی ہے, ہمیں سجدوں کی توفیق کیوں نہیں ہو رہی ہے, ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے کس طرح کا بگڑا ہوا ہے کہ ہمیں سجدوں کی توفیق نہیں ہو پا رہی ہے. ہمارے قریب میں مسجد ہوتے ہوئے بھی ہم مسجد کے ارد گرد رہتے ہوئے بھی ہم مسجد کی اذان کو سن کر کے ہم مسجد تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں. کہیں خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو جائے کہ ایسی حالت میں ہماری موت آ جائے اور پھر ہمیں جب اللہ رب العزت کے سامنے میں اپنی زندگی کا جو محاسبہ کرنا پڑے, اپنی زندگی کے بارے میں بتانا پڑے, تو پھر وہاں ہم شرمندہ ہو جائیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ایمان کے ساتھ, صبر و استقامت کے ساتھ اسلام کے ہر ایک احکام پہ سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق دے اور ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مزید اس طرح کے اسلامی بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل نظر امام آفیشیل کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ.